سب سے پہلے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ، آپ کے فتاوی جات میں سے ایک عظیم فتویٰ آپ تمامی احباب کو سنانا چاہوں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے پاس سن 1312 ہجری میں ایک استفتاء آتا ہے۔ استفتاء کہتے ہیں سوال کو، سائل سوال جو کرتا ہے اس کو استفتاء کہا جاتا ہے۔ فتویٰ طلب کرنا یہ باب استفعال سے ہے۔ سائل سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال یہ کرتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ محبت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما عین ایمان ہے، اور مجلس مرثیہ خوانی جیسے کہ زمانہ حال میں مروج ہے، جائز و درست ہے، بلکہ موجب ثواب ہے۔ اس مجلس کا ثبوت امام زین العابدین سے بتاتا ہے، پس زید کو سنی حنفی ہو کر ایسا عقیدہ رکھنا کیسا، اور در صورت عدم اباحت عقیدہ مذکور کہ زید کس امر کا مستوجب ہے، یعنی کہ اگر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کہ سائل سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ مرثیہ خوانی اور اس کے علاوہ یہ دیگر معاملات جو مروج ہیں اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس صورتحال میں زید پر کون سا حکم شرعی لگتا ہے۔ اب یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے کہ آپ نے بڑی کمال کا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبت ریحانتین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض قطعی ہے، یعنی امام حسن اور امام حسین کی جو محبت ہے یہ فرض قطعی ہے، یقینی فرض ہے، جس کا حکم رب العزت جل وعلا نے قرآن عظیم میں دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کثیرہ مشہورہ میں ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ شک نہیں کہ ان کی محبت ثمرہ ایمان و اعظم فرائض ایمان سے ہے، یعنی حسنین کریمین کی جو محبت ہے وہ ایمان کا ثمرہ بھی ہے اور ایمان کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے، اعظم کہتے ہیں بڑے کو، اور عظیم فرض ہے۔ بئی معنی عین ایمان کہنے میں مضائقہ نہیں۔ اب یہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ حسنین کریمین کی محبت جو ہے وہ فرض قطعی ہے، یقینی فرض ہے۔ اس پر آپ نے قرآن پاک کی آیت سے استدلال کیا، پھر احادیث مشہورہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اب جو سردست جو گفتگو ہماری آج کی جو اہم مسئلہ ہے کہ اہل السنہ کو اس حوالے سے بھی بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے اہل السنہ کی عوام جو ہے وہ بالکل بھولی بالی عوام ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو اہل سنت کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جن کی محبت اہل بیت صرف یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک جاگتی ہے۔ اب آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے، کسی جگہ نظر آ رہی ہے؟ اب 10 محرم گزر گیا، آپ کو کہیں پر بھی اب وہ محبت اہل بیت کا دم بھرتا ہوا کوئی بھی آپ کو زکروٹا نظر نہیں آئے گا۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے لوگ جو ہے ان کی مجالس کے اندر جاتے ہیں، مرثیہ خوانی کے اندر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ مجلس مرثیہ خوانی کے اندر جانا کیسا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ مجلس مرثیہ خوانی جس طرح زمانہ حال میں مروج ہے، مرثیہ خوانی کی جو مروجہ جو مجالس ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمانہ حال میں مروج ہے، یہ حرام قطعی ہے، صرف حرام نہیں ہے بلکہ فرمایا حرام قطعی ہے اور باعث عذاب ہے۔
یہ ثواب کی سبب نہیں ہے، اسے موجب ثواب سمجھنا محض جہالت ہے، اس کا علم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف اس کی نسبت کرنا صریح تہمت ہے، یعنی کھلی تہمت ہے، آپ کے اوپر وہ بات باندھنا ہے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہاں لگے ہاتھوں یہ ایک بات کر دوں کہ ہمارے محدثین نے اپنی کتب کے اندر، امام ذہبی ہو گئے، اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو گئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہو گئے، ان سب نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ روافظ کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ اہل سنت کی جو باتیں اہل سنت کی کتب کے اندر موجود نہیں ہیں، ان باتوں کو اہل سنت کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ سنی علماء نے اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو یہاں پر سائل بھی اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ امام زین العابدین کی جانب اس طرح کی مجلس کو منسوب کرنا کیا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ امام زین العابدین یہ مروجہ جو مجلس ہے اس کے بارے میں آپ پر یہ کہنا کہ یہ صریح تہمت ہے، اور یہاں پر حدیث مبارکہ المستدرک للحاکم سے سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن المراسی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرثیوں سے ممانعت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی سے، جو مروجہ مرثیہ خوانی ہے، اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ تو یہ جو ایک سیدی اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے، اس سے بالکل بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم اہل السنہ محبت اہل بیت کے کسی بھی طریقے سے منکر نہیں ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو فرض قطعی جانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر جو غیر شرعی رسومات اور غیر شرعی جو معاملات جن کو داخل کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس سیدی اعلیٰ حضرت اور ہمارے دیگر بزرگوں کے فتاوی جات موجود ہیں۔ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کی کچھ نشاندہی کی ہے، جو لوگ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔